كنت مولا فحاض علي المولا. یہ حدیث کے راویات 10 امہات المومنین ہیں. 9 امہات المومنین ہیں اس حدیث کے راوی. 9 امہات المومنین ہیں اس حدیث کے راوی اور 10 عشرہ مبشرہ اس حدیث کے راوی ہیں. 10 عشرہ مبشرہ پورے 10 عشرہ مبشرہ پورے 10 اس کے راوی ہیں اور 30 اجل صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایسی حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ عشرہ مبشرہ پورے 10 کے 10 کسی حدیث کے راوی ہیں. 1 2 3 4 اس سے زیادہ نہیں ہے مگر یہ حدیث کے پورے 10 عشرہ مبشرہ راوی ہیں. 9 امہات المومنین ہے اور اس سے ہٹ کے 30 اجل صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں. كنت مولا فحاض علي المولا. یہ شان ہے. اور پھر یہ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی شخص روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کا مستحق ہو گیا, جنت کا پروانہ مل گیا, اب خوشی خوشی جب انہیں جنت کی طرف بڑھنے لگے گا آواز آئیں گی ٹھہر جا تجھ سے ایک اور سوال باقی ہے. جنت کا پروانہ مل گیا, جنت پہ جانا, اس کے بعد بھی ایک سوال باقی رہے گا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے میں ایک سوال کروں گا. بولے کہ دنیا میں علی کو اپنا مولا مانا یا نہیں مانا؟ مانا ہے تو جنت کے دروازے کھلے ہیں اور اگر نہیں مانا ہے تو واپس. ارے واہ واہ واہ, نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا, دعا کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کیا اشیاء لگی ہے مولا جی صاحب. اب آقا نے تو بدلی ہے. ایک اور حدیث بتا رہا میں اور بہت دیکھیں اس کو سچویشن دیکھیے آپ, حدیث کے بیان کرنے کا سچویشن دیکھیے آپ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, آپ جانتے ہیں ان کا بھی کیا مقام ہے. حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر. آپ کعبۃ اللہ شریف پہ ہیں اور ہاتھ میں کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑتے ہیں. دیکھیے آپ حدیث کی روایت کر رہے ہیں, مقام کون سا مقام ہے اور پھر ہاتھ میں کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں ہے جنت, کعبۃ اللہ کا دروازہ ہاتھ میں ہے. آپ فرماتے لوگوں سنو, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے, جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ سن لے, میں ابو ذر غفاری ہوں. دیکھیے پہلے اپنا تعارف کرا رہے ہیں. پہلے مقام بتا دیے میں کیا بولنے والا ہوں, کیا کہاں بول رہا ہوں, کیا پکڑ کے بول رہا ہوں وہ سمجھ لو. اس کے بعد کون بول رہا ہے یہ سمجھ لو. اب اس کے بعد کیا بول رہا ہے یہ سمجھ لو. تو لوگوں سن لو, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے, میں ابو ذر غفاری ہوں. ہاتھ میں کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر ہے. جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا, جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ برباد اور ہلاک ہو گیا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہے, 1400 سال بعد والے مسلمانوں سے نہیں, صحابہ سے مخاطب ہے. تو جب صحابہ کو اہل بیت کی کشتی کی ضرورت ہے, ہم کو کتنی سخت ضرورت ہے. اہل بیت کی کشتی کے سب سے پہلے سوار صحابہ کرام ہیں, اس کے بعد ان سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات, کیا شان ہے مولا کائنات. آقا نے فرمایا میرے علم راز, آقا کا علم راز, علم تو الگ ہے. آقا فرما رہے ہیں میرے علم راز کا خزانہ علی ہے. فرمایا میرے علم راز کا خزانہ
آپ نے فرمایا علی میرا خون ہے، سبحان اللہ، علی میرا گوشت ہے بولے، علی میرے بال ہے بولے، علی میرا سر ہے بولے، علی میری آواز ہے بولے، علی میرے بعد میری امت کا نگہبان ہے بولے۔ صدا کے ساتھ یہ دل بولا، صدا کے ساتھ یہ دل بولا، سبحان اللہ، میری آواز ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری امت کا نگہبان۔ اسی لیے تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا لوگوں جس نے ہم سے محبت کی، لوگوں جس نے ہم سے محبت کی ہم اس کی محبت کو قبول، گارنٹی ہے یہ قبول کرتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں اس کے نگہبان۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، دعا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ مولا کائنات ہے، کیا مولا کائنات، کیا کیا بیان، کیا کیا مولا کائنات۔ وہاں جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نوازا، اتنا نوازا کہ بس کچھ مت۔ دیکھیے ایک مجموعی فضیلت ہے اور ایک انفرادی فضیلت ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ مجموعی جو فضیلت ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صحابی کو جس فضیلت سے نوازا ہے، ہم ہر صحابی کو اسی فضیلت سے مانتے ہیں، اسی فضیلت سے مانتے ہیں۔ اور اگر جزوی فضیلت سے اگر دیکھے، جزوی فضیلت سے اگر دیکھے تو مولا کائنات تو آخر میں اہل سنت جماعت کی روح بول اٹھی، جب چوتھے خلیفہ کی یہ شان ہے تو پہلے کی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب چوتھے کی یہ شان ہے تو پہلے کی کیا ہوگی؟ میں کبھی آپ کو ایک واقعہ بھول گیا، حضرت بہلول دانا کا واقعہ، نے حضرات اس لیے بھی ایک مرتبہ اس کو بھی اس کا یاد کر حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں چھوٹا سا کا کٹورا ہے، اور کٹورے سے پانی لیتے جا رہے ہیں، باہر ڈالتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ہارون رشید کا بول رہا۔ یہ ہارون رشید بہلول دانا کے رشتہ داری تھی، اور ایک دم فری تھی، آپس میں رشتہ داری بھی تھی، اور پھر ہارون رشید کی کیا بادشاہ تھا سر، کبھی پوچھے مت۔ تو بہت دیر تک کھڑے رہ کے ہارون رشید دیکھتے ہیں بہلول دانا، ارے کیا کچھ بس سمجھ میں نہیں آیا، کیا قریب ہے سلام کرے، بولے وعلیکم السلام، بولے بہلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے جاؤ اپنا کام کرو، میں جو کروں مجھے کرنے دو۔ دعا بولے نہیں کر رہے کیا آپ؟ ارے بھائی آپ جاؤ، آپ کام کرو، میں میرا کروں۔ بولے نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا، بولنے لگے رشتہ داری تھی، زیادہ وہ تھا، تو بولے بھائی اس کٹورے سے یہ دریا کا پانی خالی کر دوں گا، دریائے دجلہ کٹورے سے پانی خالی کر دوں۔ ہارون رشید مسکرایا، بولا بہلول ارے دریا بھی کبھی خالی ہوتا؟ ارے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بولے سبحان اللہ، میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ارے علی وہ ہے، علی وہ ہے جسے کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا، علی وہ ہے، یہی سمجھنا تو چاہ رہا ہوں، جیسا دریا خالی نہیں ہو سکتا ویسا علی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا، علی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ علی جس طرح مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، علی جس طرح مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی طرح تجھے میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہیں کہ علی کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، بولے تو کون دعویٰ کرے گا علی کو جاننے کا؟
کوئی نہیں یہ مولا کی شان ہے. بہرحال یہ اہل بیت کی کشتی میں سوار رہنا اور ہمیشہ رہنا. ان کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یاد رکھیے کوئی چارہ نہیں. اگر ہمارے نیک اعمال ہیں, کچھ خوبی اگر پیدا کرنا ہے, ان اعمال کی کچھ خوبی اگر پیدا کرنا ہے تو وہ خوبی اہل بیت کی محبت سے ہے. اگر ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت تک اگر پہنچانا ہے تو اس کی جڑ محبت اہل بیت رسول ہے. جب تک کہ ان کی محبت دل میں ہمارے جاگزی نہیں ہوگی, نماز صرف اٹھک بیٹھک کے سوا اور کچھ نہیں. کچھ نہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں حضرت علی کی شان میں, اور اتنی احادیثیں کسی صحابی کی شان میں واضح ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ 300 سے زیادہ قرآنی آیتیں مولا کائنات کی شان میں, اتنی زیادہ قرآنی آیتیں کسی صحابی کی شان میں نہیں ہے. کون بولے؟ حضرت امام احمد بن حنبل بولے. کسی کی شان میں نہیں ہے. حضرت جلال الدین سیوطی تو دھمائی نہیں کر دیے. حضرت جلال الدین سیوطی تفسیر در منشور میں حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مخاطبہ سب سے پہلے حضرت علی ہے فرماتے ہیں. اس کے بعد سب اہل ایمان ہے, مگر سب سے پہلے مخاطبت علی کی ہے, اس لیے کہ ایمان لانا میں سب سے پہلے علی نہیں ہے. اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ زبان کے ساتھ دل بولا, زبان کے ساتھ دل بولا, زبان کے ساتھ دل بولا. یہ ہے, ہم خالی ماننے والوں سے نہیں ہیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ان کے اقوال کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت جماعت کی شان ہے. صرف علی کو نہیں مانتے ہم, علی کو بھی مانتے ہیں. علی جو بولے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. علی کو بھی مانتے ہیں, علی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں. علی جو بولا, جو فرمان ہے علی کا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. صاحب مولا کائنات کے کیا بتاؤں کیا کیا باتیں ہیں آپ کے. دو لفظوں کے اندر ایسے ایسے راز پوشیدہ کرتی ہے, ایسی ایسی باتیں کہتی ہے آسانی کے ساتھ. کیوں نہ ہو کہ آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو قرآن آسان کر دیا, علی کے اوپر فرمایا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسان فرما دی فرمایا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوگا قرآن آسان, ہاں علی کو قرآن کے ساتھ. ہاں قرآن. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو ہے 300 سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں فرمائے. اور حضرت جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آیا ہے اس سے مخاطبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی ہے اس سے مخاطبت. بعد میں سب ہے مگر سب سے پہلے مخاطبت حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت امام شافعی نے تو خود فرما دیا. حضرت امام شافعی مانتے ہیں کہ میں دنیا میں چاروں طرف دیکھا, مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, میں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا. سبحان اللہ. کیا بتا دیا. امام شافعی اپنے وقت کا امام بول رہا ہے. امام شافعی وقت کا امام. کتنے سال کے بعد یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہوئی, کتنے تجربات کے بعد, کتنے پڑھنے کے بعد یہ ایک چیز ان کے سمجھ میں آئی ہوگی. میں سب چھان دیا, سب دیکھ لیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پہلے بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا. اطمینان سے ہو بولے. پھر اس کے بعد علی سوار ہوا نہیں, اطمینان سے ہو بولے. دل مطمئن ہو گیا میرا. تو مولا کائنات کا ایک اقوال قول پیش کر رہا ہوں, سماعت میں کتنی گہرائی کی رہی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں انسان کا منہ ایک دکان ہے. ایک دکان ہے. انسان کا منہ کیا ہے؟ ایک دکان ہے. دکان کھلی تو معلوم ہوگا نا کیا سامان ہے اندر. سبحان اللہ. اب سمجھتے نا, جس کی بھی دکان کھلی دیکھ لینا کیا سامان ہے. اہل بیت کا سامان ہے تو فضل, اور اہل بیت کا سامان نہیں ہے دفع ہو جا. سبحان اللہ.
اور ہاں دیکھیے بات تو ایک ہی ہے، بہت گہرائی یہ رہی کی بات ہے۔ تو آدمی کی زبان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اندر کیا ہے، آدمی کا اخلاق، آدمی کا کیریکٹر، اس کے اخلاق سب معلوم ہو جاتے ہیں۔ دکان ہی سے آپ کی دکان میں ایک سامان تھوڑی رہتا، کئی قسم کا سامان ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا منہ بات. کھولا آدمی تو سوچ سمجھ کے منہ کھولنا کہ دکان میں کیا رکھا ہے، سامنے والے کو مجھے کیا دینا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بھارت مولا کی شان ہے، شکر ہے اللہ کا الحمدللہ۔ پہلے کہ اللہ نے ہم کو مسلمانوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر آخر کی امت میں پیدا کے ساتھ یہ دل بولا علی علی مولا، دل بولا، علی مولا، ہوا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ ہم آج 14 سال کے بعد بول رہے ہیں، اس زمانے میں سب صحابہ بولے علی مولا، علی مولا، اسی زمانے میں بولے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، ایک شخص آیا اپنا خود مقدمہ لے کے آیا، آپ سن رہے تھے اتنے مولا کائنات تشریف لایا، مولا کائنات تشریف لایا، تو آپ نے فرمایا تیرا فیصلہ علی کریے۔ بولا میں آپ سے لینے آئی ہوں، انہوں کیا فیصلہ کریں گے؟ عمر فاروق کو غصہ آ گیا، اٹھے ایسا پکڑے، ایسا اٹھا کے پٹک دیے، بولے بے وقوف، علی سارے مومنوں کا مولا ہے، علی میرا بھی مولا ہے، علی تیرا بھی مولا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ دعا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، دعا کے ساتھ دل مولا، دعا کے ساتھ دل مولا، سبحان اللہ۔ ہر ایک کے دور خلافت میں آپ تاریخ کر کے دیکھ لیجیے، جس کو جہاں کہیں بھی اٹکی ہے وہ سب حضرت علی کے پاس ہے۔ پورے 1 لاکھ سب کو جگہ، جس کو بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا وہ علی کے پاس ہی ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسی روایت، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا کہ علی کے پاس کو جائے اور علی یہ فرما دے کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ اسی لیے زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا، مولا کائنات بھی ہے، سیدہ بھی حسن کریم سب ہے، آقا نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں، فاطمہ، حسن اور حسین جائیں گے جنت میں، سب سے پہلے میں، فاطمہ، حسن اور حسین جائیں گے۔ علی ہے نام ہی لے لیا، علی رسول اللہ، پھر میں تو بولے تم اپنے سب چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اپنے سب چاہنے والا تو ساتھ لے کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے جادو وہی تو سر چڑھ کے بولے، آقا اس پہ خاموش نہیں ہو گئے، بولے کہ علی جتنے تمہارے چاہنے والے تم جتنوں کو ساتھ لے کے آئیں گے، ان سب کا کھانا پینا میرے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا ان کا کھانا پینا۔ کب تک ان کا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہوگا؟ جب تک کہ میدان قیامت کا حشر و نظر حساب کتاب، یعنی موٹے لفظوں میں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، ایسا ہوگا سب کے لیے حشر کا میدان ہوگا، ہمارے لیے گاڑی چلتی رہتی میری گاڑی نان اسٹاپ۔ بہرحال جو ہے مولا کائنات ہے، بہرحال بچے بھی ہے، سب ہے۔ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ سوال ہم سے ہونے والا ہے، آپ اپنی اولاد کو کیا دے کے آئے؟ ہم سرپرست ہیں اور یہ سوال ہم سے ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے بول کے مت رہیے آپ کہ آپ اپنے بچوں کو کیا دیا۔ حضور نے تو ایک بچوں کی تربیت کا ایک جامع، ایک نمونہ، ایک پیمانہ ہم کو دے دیے۔ ہاں، اولاد کی تربیت کیسا کرنا حضور نے فرما دیا۔ سب سے پہلے پتا ادب اولادکم علی ثلاثہ خصال بولے،
اپنی اولاد کو پہلے 3 عادتیں سکھاؤ بولے سرکار. کچھ نہیں بولے, حالانکہ بہت کچھ ہے. بولے 3 عادتیں سکھاؤ. سب سے پہلے کیا بولے؟ اپنی نبی کی محبت. اولاد کو جو دینا ہے سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت, اپنے نبی کی معرفت دینا ہے. اس نبی کی عادت, نبی کو. اس کے سیکنڈ دوسرے درجے پر آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت فرمایا. دوسرے درجے پہ میرے اہل بیت کی محبت فرمایا. پھر ہم دے رہے نہیں دے رہے پھر ہمارے بچوں کو اہل بیت. تیسرے درجے پہ فرمایا موقرۃ القرآن, قرآن کی تلاوت. تیسرے درجے پہ پہلے نبی کی محبت ہے, اس کے بعد اہل بیت. آقا نے جو چیز اہم ہے, جو ضروری ہے, آپ نے پہلے بتایا. جو اہم ہے, جو ضروری ہے, سب سے پہلے نبی کی محبت. یہ اوپر ہے, یہ بنیاد ہے. یہ اس کے بعد تعمیر اہل بیت کی محبت ہے, اس کی تعمیر اہل بیت کی محبت ہے. اس کے بعد سب ہے نیک اعمال صالحہ, اس کے بعد ہے اس کے نیک اعمال صالحہ. اگر اس سے پہلے یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو وہ نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کی. اور آقا نے صاحب سیدھے لفظوں میں فرما دیا اگر کوئی شخص زمین سے لے کے آسمان تک نیک اعمال کا ڈھیر لائے, زمین سے آسمان تک اگر کوئی شخص نیکیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لے کے آئے, اگر اس کو اتنے نیک اعمال میں اگر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کی ساری عبادتیں نیک اعمال اس کے منہ میں ماری جائیں گے. یہ بیچ سے محبت کرنا, بیچ سے جڑ کے رہنا. ہاں نام آپ کی گردن جھکانا, اہل بیت کرتے ہم کھل لینا, چمک کے کیسا اٹھنا, اہل بیت کرتے چمک کے اٹھنا. صحابہ کا یہ طریقہ رہا. ہاں اہل بیت کے سامنے کبھی ایسا نظر اٹھا کے نہیں دیکھے, نظر اٹھا کے نہیں دیکھے اہل بیت کے ساتھ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عباس حضور کی تو چچا ہے, خالی چچا ہے, نسبت ہے خالی. ایک مرتبہ حضرت کوئی شخص جو حضرت عباس کے تعلق سے کچھ بولا تو آپ اس کو کوڑوں کی سزا دیے. صحابہ بکھر گئے, صحابہ جو ہے چیمے گاں کرنے لگے کہ ارے ایسا کیسا مار دے, اس کو سزا کیسے دے دے, کوڑوں کی سزا اس کو. تو آپ حضرت غنی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی تو آپ فرمایا جس کا ادب سرکار کرتے تھے اس کا ادب میں نہ کروں. یہ بھی آ رہا ہے محبت. جس کا ادب سرکار کرتے تھے اس کا ادب میں نہ کروں. کوئی اہل بیت میں سے دکھ جاتا, اگر غیر اہل بیت کوئی سوار ہو گیا, چاہے وہ وقت کا خلیفہ کیوں نہ ہو, اگر سواری پہ جاتا, اگر اہل بیت میں سے کوئی بھی اگر دکھ جاتا تو اس کے بیٹھ جاتا, سواری پیچھے اتر جاتا نہیں. ایک مرتبہ حضرت تشریف نام ہے حسین, کسی نماز جنازہ کی تشریف لے گئے. آپ اپنی جوتی ایمان چھوڑے, نماز جنازہ پڑھا کے جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف شخص نیچے اونڈی ہے, وہ اپنے امامے کی چادر سے امام حسین کے جوتوں کو چھپا, اپنے امامے اس کی چادر, امامے سے ایک پلو سے امام حسین کے جوتوں کو چھپا. اب جب مولا قریب آئے تو آپ کے نالے مبارک کو صاف کر کے جوتا پہنانے لگے. مجھے منڈی تھی, بولے کہ شخص تو آخر ہے کون, میری اسی خدمت کر رہا. جیسا منڈی اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. امام حسین بولے ارے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے, ابو ہریرہ یہ کیا ہے. تو بولے شہزادے اگر لوگ جان لیتے کہ آپ کون ہیں تو آپ کو پیدل چلنے نہیں دیتے, کاندھوں پہ لے کے آپ کو یہ نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ حیدری بولے تو پورے اہل بیت آ جاتے ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اہل بیت کے غلام ہیں, غلام ہے, غلام ہے, اہل بیت کے غلام ہیں, غلام ہے, غلام ہے, اہل بیت کے غلام ہیں, غلام ہے, غلام ہے. اہل بیت کے غلام ہیں. ماں کے ساتھ یہ دل بولا, علی مولا, علی مولا, ماں کے ساتھ یہ دل بولا, علی مولا, علی مولا. آپ یاد رکھیے سرکار جس سے محبت کرتے ہیں
सरकार जिसको चाहते हैं उसको सिर्फ सरकार नहीं चाहते, कायनात की हर शय उसको चाहती है। कायनात की हर शय न सिर्फ चाहती है बल्कि पहचानती भी है। कई वाक़त बोल सकता हूँ मैं आपको। हाँ, आइए मौला कायनात से शुरू करता हूँ। मौला के आने के बाद एक शख्स आया, एक साहबी आया, बोले गेली मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, सफ़र पे जा रहा हूँ, दूर दराज सफ़र है और जंगलों में से मेरा आना जाना है और फिर जंगलों में शेर बकरे सब रहते हैं, तो डर हो रहा। कोई आप कोई ताबीर की कोई चीज़ ऐसी बताइए ताकि मैं सबसे बचूँ। हज़रत अली अपनी अंगूठी उतारे, उसके हाथ को दे दिए, बोले जो भी खूनखार जानवर जो भी थे आएंगे आप खाली उसको अंगूठी बता देना, अंगूठी बता देना। कि बेचारा निकला गया, जब जंगल में सब उतरा एक झाड़ में शेर आ गया। अब क्या कही थी जी, शेर आने के बाद हम अच्छे शेरों को मजा में कच्चे हो जाते हैं, मगर वो सहाबा थे, हाँ साहबा थे वो। आपने फौरी जो है अंगूठी बताया, जैसा अंगूठी बताए शेर चीखते हुए भागा, अरे अली की अंगूठी है बोल के भाग गया। अरे वाह, अरे खाली अंगूठी देख के भाग गए। अगर सामने खुद शेर आ गया, अगर शाम में खुद मौला कायनात जिसके आ गए तो फिर उसका क्या हो जाएगा उसका। तो जानवर ये भी जानते हैं कि अंगूठी किसके हाथ में की है, वो कौन सी शख्सियत है, ये भी जानते हैं। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला, आपको सफीना का लक़ब आक़ा ने अता फरमाया, नाम अलग है इनका। सफीना किसको बोलते हैं? कश्ती को बोलते हैं। तो आप इतने खबी हैकर थे उन्होंने, कहीं साथ सफ़र को जाते तो सामने जितने लोग तो सबका सामान आप अकेले उठा लेते थे, तो इसलिए सरकार ने सफीना फरमाया। और याद रखिए, सरकार जिसको जिस नाम से पुकारे ना, उन्हें अपने नाम से मत पुकारो बोलता था, सरकार जो नाम बोले वही नाम से पुकारो। चुनाचे मौला कायनात आपको अगर कोई अबू तुराब अगर पुकारता, आप इतने खुश होते कि पूछो मत। अली पुकारो तो खुश नहीं होते थे, अबू तुराब पुकारो तो सरकार ने तो कई साहबा को आका ने मुख्तलिफ जो है नामों से पुकारा है अच्छे, तो लोग वही नाम से उनको बोला था मशहूर होते हैं, नबी सफीना के नाम से मशहूर सफीना। ये भी एक मरतबा लश्कर में जाए, रास्ता भटक गए, जंगल में चले गए। एक शेर घोड़ा लतीफ आया, आप खड़े के बोले कि ऐ शेर, मैं आका का गुलाम हूँ, रास्ता भटक गए हूँ, रास्ता बता। शेर खामोश हो गया, दुम हिलाते हुए सामने चलने लगा। इन्हें गोया ये बोल रहा था कि आप मेरे साथ पीछे पीछे आप चलिए। शहर तक लाके छोड़ा, उसके बाद से दो पांव पे उठ के खड़े ऐसा खड़े रह गए, इन्हें गोया सलाम करा और जंगल का रास्ता ले गया। तो ये है आका की जिस पे नजर इनायत होती है। आका को जो चाहते हैं उसे सिर्फ आका नहीं चाहते, बल्कि कायनात की हर शय उसे चाहती भी है, उसको पहचानती भी है। तो बहरहाल आका से भी जुड़े रहना है और आका की अहले बैत से जुड़ गए तो आका तक पहुँच गए। डायरेक्ट आका तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। आसान बताती है आका, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत होती है, फातिमा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत होती है, हसन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। बस इनकी कश्ती में सवार हो जाओ, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी। मोहम्मद यूनुस आम जमाने में कोई कहता है लुटफा करके आप भटकी हो गया, दीवाना हो गया, कोई दीवाना, उसके साथ जाना है, इन्हें जानने वाला। तो मतलब जबरदस्त गाना दरिया गंजना के पास बैठे थे और हाथ में कटोरी है, पानी दरिया से निकाल रहे बाहर आ निकालते जा रहे, बाहर निकलते जा रहे। उधर से हारून रशीद का बुजुर्ग हुआ। हारून रशीद आपको रिश्तेदार में भी होता है। हारून रशीद पहले जाना से अच्छी बहुत सारे व्याख्या देखते हैं, हारून रशीद से कम हो सकते। तो बहुत देर तक हारून रशीद खड़े के देखते रहा कि भाई के काम में कुछ ना कुछ हिकमत होती है।
तो ये पानी निकाले, दाम में पानी निकाले सब। और क्या मतलब कुछ समझ में आया, उसको खरीद दिया, सलाम करा, बोला तो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बोले दरिया खाली करो। दरिया कचरा, और छोटे पत्थर से पानी निकालते जाना, बाहर काटते जाना। तो बोले क्या कर रहे हैं, दरिया खाली करो। नहीं का दीवाना ऐसा था। दरिया खाली करो। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे हैदरी। तो हंसने लगा, बोला कि भैया आप तो आप क्या क़यामत तक भी कोई आया तो कोई भी खाली नहीं कर सकता। तो वही बोले भाई तो यही समझाना चाह रहा हूँ, मैं तो यही समझाना चाह रहा हूँ। दो चार लफ्जों में अली की मिन्नत क्या होती, अली के खसायत दो चार मुद्दों में क्या होते। अली दरिया है, क़यामत तक खाली रहेगा। देखिए कुरान में भी है, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, मशरिक़ैन मशरिक़ की जमा, मग़रिबैन मग़रिब की जमा। जबकि मग़रिब एक ही है, मशरिक़ भी एक ही है, मग़रिब भी एक ही है। तो कोई कौन बोलेगा मशरिक़ैन तो फिर कहाँ है, फिर वो दो कहाँ है, फिर दो कहाँ है, फिर मशरिक़ैन दो कहाँ है? हाँ दो कहाँ है? ये मेरे मुस्तफा का एजाज है, मुस्तफा का हमारे अपने मुस्तफा का एजाज है। सूरज को डूबने पर काट दिया, मगरिब है, सूरज का काम मगरिब से निकलना नहीं है। ये रब्बुल मशरिक़ैन है, ये रब्बुल मग़रिब है। रब ने यहाँ बता दिया है, मैं अपने सारे इख्तियार मेरे मुस्तफा को दे दिया। सुभान अल्लाह। बेशक। हालांकि जब से कायनात बनी है, सूरज मग़रिब से निकल, मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में डूबता है। हाँ, आखिर जब इशारा किया तो सूरज ने बोला कि मैं अपनी चाल बदलूं का इंतजाम से, मैं एक ही चाल है बोला। या नहीं तो रब से पूछ तो नहीं बोला सूरज, बल्कि आखा का जैसा इशारा होगा सूरज। तो ये रब्बुल मशरिक़ैन है, ये रब्बुल मग़रिब है। सुभान अल्लाह।